السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کل وقف امینڈمنٹ بل کو لے کے مسلمانوں میں ایک بے چینی سی آ گئی اور مسلمان ملک کے الگ الگ حصوں میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مسلمان حکومت کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ یہ سلسلہ پچھلے 60-70 سالوں سے چل رہا اور نتیجہ وہی نکلتا: دھوکہ، مایوسی اور شکست۔ اور اس بار بھی میرے خیال سے وہی نتیجہ نکلے گا: دھوکہ، مایوسی اور شکست۔ اب آپ بولیں گے تو پھر ہم کیا کرنا؟ وہی کرنا میرے بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ وَكَانَ رسول اللہ أُسْوَةٌ حسنہ۔ ان سے محبت کے دعوے تو سب کرتے ہیں، لیکن ملک کے مسائل حل کرنے میں ان کی پیروی کوئی نہیں کرتا۔ جو لوگ ملک کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کام نہیں کر رہا۔ آج آپ اگر غور سے ان کی تقریروں کو سنیں گے اور ان کے جو ایکشنز ہیں، پولیٹیکل ایکشنز، ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل نہیں کر رہا۔ میں پچھلے 25 سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی طریقوں کی تحقیق کر رہا ہوں۔ ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ جماعت بنائے، مسلمانوں کو متحد کرے، سیاسی طاقت حاصل کرے۔ اسی لیے میں بھی جماعت بنا رہا ہوں، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم کو سیاسی طاقت بھی حاصل ہوں گی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک یعنی موٹے موٹے طور پہ، آف کورس تفصیلات بہت ہیں جس میں اب ہم جا نہیں سکتے، اور جب سیاسی طاقت حاصل ہوئی تو ہم وقف بل اور ایسے سب مسئلوں کو حل کر سکتے، اور ہم اپنے ملک کو بھی ایک امیر اور کامیاب ملک بنا سکتے، اور ہم کو کسی کے سامنے گر گڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو لوگوں کے سامنے گر گڑانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ عدل قائم کرنے اور لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے بھیجا۔ آئیے میرا ساتھ دیجیے، میری ٹیم جوائن کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے۔ میرا ای میل ڈسکرپشن میں ہے، میرے کو ای میل بھیجیے۔ سورہ لیل میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ عَتَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ عَتَى وَاتَّقَى، جس کا مطلب ہے جس نے دیا اور وہ متقی تھا۔ کیا دیا؟ اپنا وقت اور دولت اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے، اس کی بہتری کے لیے دیا۔ اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے دیا، اور یہ سب تقوی کے ساتھ کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت عطا فرمائیں گا۔ تو میرے بھائی، اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے آگے آئیے، تاکہ ہم سب مل کے اپنے ملک کو ایک کامیاب ملک بنا سکیں، تاکہ ہم اپنی قوم کی غریبی اور پریشانیوں کو دور کر سکیں، انصاف قائم کر سکیں، ظلم ختم کر سکیں، اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے سکیں، تاکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ایک نعرہ، ایک سلوگن نہ رہے، ایک سلوگن بن کے نہ رہے، بلکہ حقیقت بن جائے۔ اوکے، اس سے
آپ کے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوگا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، حکومت کے باہر کھڑے ہو کے گڑ گڑانے سے کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے یا تو حکومت کا حصہ بنے یا خود حکومت کرے، صحابہ بھی یا تو حکومت کا حصہ بنے یا حکومت کریں۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں تو ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم کو بھی ہندوستان کی حکومت کا حصہ بننے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ حکومت میں رہتے ہوئے ہم انصاف قائم کر سکتے، اور انصاف قائم کرنا اسلام کا بنیادی مقصد ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہو رہا۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کیسے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے ہم ہندوستان کی حکومت کا حصہ کیسا بننا؟ اس کے لیے ہم کو قرآن کے بتائے ہوئے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے انشاءاللہ جب ہم ملاقات کریں گے تو اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، میں اس قسم کا سیاستدان نہیں ہوں جو یہ بولتا ہے کہ بھائی جب بھی الیکشن آئے گا میرے کو ووٹ دیجیے۔ نہیں، یہاں پہ ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ملک کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی پرسنل، آپ کا وقت، آپ کی محنت، آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور ووٹ ڈال دیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی سیاستدان ایسی بات بول رہا تو انہیں جھوٹ بول رہا، اور انہیں اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے مسئلوں کو حل کرنے کا۔ تو آخر میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ملک کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بھی مسلمان ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیے، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ہسٹری پڑھے ہیں تو، جب بھی مسلمان ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیے، ہندوستان ایک امیر اور طاقتور ملک بنا۔ یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ تو ہندوستان پر رحم کیجیے اور اس کی مدد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔